الرسالہ کا مقصد تعمیری اور اصلاحی ذہن پیدا کرنا ہے۔ اردو زبان دستور ہند کی لسانی فہرست میں 14ویں نمبر پر ہے، مگر ملک میں اخبارات و رسائل کی تعداد کے اعتبار سے اس کا نمبر 30واں ہے۔ ایسی حالت میں ایک نیا اردو رسالہ نکالنے کا ارادہ ہم نے کیوں کیا؟ جواب یہ ہے کہ تعداد کی کثرت کے باوجود اردو صحافت میں بعض خانے خالی تھے، اور الرسالہ کے ذریعے ہم انہی خانوں کو پر کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد مختصر لفظوں میں تعارف اسلام ہے۔ مسلمان ختم نبوت کے بعد نبوت کے قائم مقام ہیں۔ انہیں بعد کے زمانوں میں خدائی پیغام رسانی کے ٹھیک اسی کام کو انجام دینا ہے جو پچھلے زمانوں میں انبیاء کرتے رہے ہیں۔ پیغام رسانی کا یہ اہتمام اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم کو ایک ایسے معاملے میں پکڑا جا رہا ہے جس کی بابت ہم کو بتایا نہیں گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دوسروں کو خدا کی مرضی سے آگاہ نہ کریں تو دوسروں سے پہلے خود ہم کو پکڑا جائے گا کہ اپنے فرض منصبی کو ادا کیوں نہ کیا۔ یہ اتنی سنگین بات ہے کہ اس ذمہ داری سے غفلت برتنے کے بعد کوئی بھی ذاتی عمل مسلمانوں کو خدا کے یہاں بچا نہیں سکتا۔ مگر مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ دوسری قوموں کے سامنے اسلام کی پیغام رسانی کا کام نہیں کیا، بلکہ اپنے عمل سے اسلام کا الٹا تعارف کرایا ہے۔ پچھلے 150 برس کے اندر جو تحریکیں ہمارے درمیان اٹھی، ان کا نتیجہ یہ ہے کہ حکومت الہیہ، علیحدہ قومیت، مناظرہ بازی، سیاسی مہازارائی اور حقوق طلبی لوگوں کی نظر میں اسلام بن گئے ہیں، حالانکہ قرآن میں جو اسلام ہے اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کا اسلام تو بس یہ ہے کہ انسان اپنے مالک سے ڈرے، اس احساس کے ساتھ زندگی گزارے کہ مرنے کے بعد اس کو خدا کے یہاں حساب دینا ہے۔ اسلام اس لیے آیا تھا کہ انسانوں کو آخرت کے مسائل کی طرف متوجہ کرے۔ ہم نے اس کو دنیاوی مسائل کی طرف متوجہ کرنے کا عنوان بنا دیا۔ مسلمانوں کو داعی کی حیثیت سے اٹھانا آج ملت اسلامیہ کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ اس ذمہ داری کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ خدا کی نصرت سے محروم ہو گئے ہیں، اور دوبارہ اسی ذمہ داری کو پورا کر کے وہ خدا کی نصرتوں کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اس کام کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ الرسالہ کم از کم 5 زبانوں میں جاری ہو: اردو، ہندی، عربی، فارسی، انگریزی۔ یہ اللہ کا فضل خاص ہے کہ ہم کو ایسے افراد حاصل ہیں جو ان زبانوں میں اعلیٰ معیار کا ماہنامہ مرتب کر سکتے ہیں، مگر ان کو فارغ کرنا اور چھپائی اور تقسیم کے تمام مراحل کے اخراجات، ان سب کے لیے کثیر مالی وسائل کی ضرورت ہے۔ تاہم جس خدا نے قحط الرجال کے اس دور میں ہم کو انسانی وسائل دیے ہیں، ہمیں امید ہے کہ وہ خدا فراوانی دولت کے اس دور میں مالی وسائل بھی ضرور مہیا فرمائے گا۔ انشاءاللہ جلد وہ وقت آئے گا جب کہ الرسالہ کے ایڈیشن متعدد دوسری زبانوں میں بھی نکلیں اور تمام اقوام تک اس کے خیالات کی اشاعت ممکن ہو سکے۔ الرسالہ کے ساتھ ایک مکتبہ بھی ہوگا جس میں خصوصیت کے ساتھ اسلام کے تعارف پر کتابیں شائع کی جائیں گی۔ ہماری کوشش ہوگی کہ مثبت انداز میں بغیر کسی تعبیری یا کلامی اضافے کے قرآن، حدیث، سیرت، حالات صحابہ
اور تاریخ اسلام پر کتابیں تیار کی جائیں اور ان کو مختلف زبانوں میں شائع کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ایسا لٹریچر تیار کرنا بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوگا جو وقت کی زبان اور عصر حاضر کی اصطلاحوں میں اسلام کی تشریح کرے۔ اس کے علاوہ ایسی کتابوں کی بھی ضرورت ہے جو مسلمانوں کے اندر تعمیری ذہن اور حقیقت پسندانہ مزاج پیدا کریں اور ان کو بتائیں کہ قوموں کی زندگی کا راز دوسروں سے لا حاصل مقابلہ آرائی میں نہیں بلکہ خود اپنی تعمیر میں ہے۔ اسی طرح کچھ ایسی کتابیں بھی درکار ہیں جو علمی انداز میں تیار کی جائیں اور اسلام کے داعیوں کے لیے معاون کا کام دیں، مثلا تاریخ انبیاء، مذاہب کی تاریخ، قاموس الاسلام، فکر جدید کا تعارف وغیرہ۔ یہ کام ایک انتہائی اہم کام ہے اور پوری طرح انجام دینے کے لیے بہت زیادہ وسائل و ذرائع چاہتا ہے، بلکہ ضرورت تو یہ ہے کہ دہلی یا اور کسی مناسب مقام پر ایک اعلیٰ معیار کا اسلامی مرکز قائم کیا جائے جو ان تمام ضرورتوں کی تکمیل کے لیے سرگرم ہو۔ اس میں تقابلی مذہب کے مطالعے کا ادارہ ہو، عربی اور دوسری زبانوں کی تعلیم کا اعلیٰ مدرسہ ہو، مختلف زبانوں کا معیاری دارالاشاعت ہو، غیر مسلموں سے ربط قائم کرنے کے لیے ہر قسم کے عمدہ انتظامات ہوں، اسلام اور دیگر مذاہب و فلسفے پر وسیع کتب خانہ ہو، لیکچر ہال اور ریڈنگ روم ہو، تحقیق و تصنیف کے ادارے ہوں، پھر اس میں جدید ترین طرز کا ایک اسلامی میوزیم ہو جس میں اسلام کی تاریخی چیزوں کو تصویروں کے ذریعے پروجیکٹ کیا جائے۔ یہ میوزیم اس بات کا ایک خاموش اعلان ہوگا کہ اسلام مکمل طور پر ایک تاریخی مذہب ہے، نہ کہ محض دور قدیم کی ایک داستان جو غیر معتبر کہانیوں کے ذریعے چلی آ رہی ہے۔ ستمبر 1975 میں سری نگر میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ ہوئی جس کے چیئرمین وزیر اعلیٰ کشمیر شیخ محمد عبداللہ تھے۔ اس موقع پر مرکزی وزیر سیاحت مسٹر راج بہادر نے بتایا کہ مغربی ایشیا اور خلیج فارس کے ملکوں کے سیاحوں کو ہندوستان کی طرف مائل کرنے کے لیے حکومت ہند بہت سے نئے اقدامات کر رہی ہے۔ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے ایک فلم تیار کیا ہے جس میں انڈین کلچر کے ذیل میں خصوصی طور پر اسلام کو دکھایا گیا ہے۔ ہندوستان ٹائمز، 14 ستمبر 1975 عیسوی۔ نومبر 1975 میں دہلی میں قرأت قرآن کے مقابلے کے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے وزیر ریلوے مسٹر شفیع قریشی نے کہا کہ یہاں ایک قرآن گھر قائم ہونا چاہیے جس کا خاص مقصد یہ ہو کہ قرآن کے ترجمے مختلف زبانوں میں تیار کر کے سارے ملک میں پھیلائے جائیں۔ جون 1976 عیسوی کے پہلے ہفتے میں بمبئی میں بیت الحجاج کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ یہ 20 منزلہ عمارت 215 کروڑ روپے کی لاگت سے بنائی جائے گی۔ حکومت مہاراشٹر نے اس کے لیے زمین اور 1 لاکھ روپے کا عطیہ دیا۔ صوبائی کانگریس نے 51,000 اور مسٹر KN مودی نے 50,000 روپے دیے۔ عطیات کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ نائب وزیر خارجہ مسٹر بپن پال داس نے بتایا کہ وزیر اعظم اندرا گاندھی اس منصوبے میں خصوصی دلچسپی لے رہی ہیں۔ اس تقریب کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے صدر جمہوریہ ہند فخر الدین علی احمد نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا جائے اور اس کے بارے میں غلط فہمیاں دور کی جائیں۔ انہوں نے کہا
دنیا آج روحانی بحران سے گزر رہی ہے، اور آج سب سے زیادہ اس کو خدائی روشنی کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ بہترین موقع ہے جب کہ اسلامی مرکز کی اسکیم کو وجود میں لایا جائے۔ اس قسم کا مرکز اگر معیاری انداز سے قائم ہو جائے تو وہ اس ملک میں اسلام کا ایک تاج محل ہوگا جو شاہ جہاں کے تاج محل سے بھی زیادہ مسلم ممالک کے سیاحوں کو ہندوستان کی طرف کھینچنے کا سبب بنے گا۔ الرسالہ، اکتوبر 1976، مولانا وحید الدین خان۔